آیت کریمہ نمبر 123 124 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجدون لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے شیطان کی حسد اور شیطان کی حسد کے بعد اس کے مختلف طرزوں کا ذکر تھا جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے متنبی کیا ان طریقوں سے بچو، اللہ سب کو بچنا نصیب فرمائے۔ آج بھی گمراہی کا ایک اور طریقہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے رد فرما دیا ہے۔ وہ انسانوں کی کچھ خوش فہمیاں ہیں، کچھ تمنے ہیں، کچھ دعوے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا یہ آرزوئیں، یہ دعوے، یہ تمنا جو بھی کرو یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے فرمائے دو ہی باتیں ہیں، عمل۔ اگر برا عمل کرو گے تو تم جتنے دعوے کرتے رہو بدلہ جزا سزا دی جائے گی، نیک عمل کرتے رہو ایمان کے ساتھ، اللہ کے حکم کے تابع عمل کرو، مرد ہے مذکر ہے، فرمائے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان پر کسی قسم کی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ تو دعووں سے کام نہیں چلے گا، اعمال سے ہوگا۔ مدار تمنوں پر نہیں ہے، مدار اعمال پر ہے۔ اللہ ہمیں اعمال نصیب فرمائے۔ وہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پھر اس ذکر میں کچھ مکالمے ہیں، مکالمے پر اللہ نے ایک محاکمہ پیش کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کل کی آیت میں اس کا ایک الگ ضابطہ ذکر فرمایا ہے، قانون ذکر فرمایا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا لیسا نہیں ہے مدار بے امانیکم، تمہاری آرزوؤں پر، تمہاری تمناؤں پر، تمہاری تمناؤں پر مدار نہیں ہے۔ نمبر 2 ولا امانی اہل الکتاب، اور نہیں اہل کتاب کی آرزوؤں اور تمنوں پر مدار ہے۔ تو پھر کس پر ہے؟ اعمال پر۔ من یعمل، جو بھی عمل کرے گا، سوءا، برا، وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یجز بہ، اس کو جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔
ولا یجد اور وہ نہیں پائے گا لہو اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولین نہ کوئی حمایتی ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار، آرزوئیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ نمبر 2 ومن یعمل اور جو عمل کرتا ہے من الصالحات اچھے نیک، من ذکرن خواہ وہ مذکر مرد ہے او انسا یا مؤنث عورتیں ہیں، وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ وہ ہو ایماندار، ایمان والا ہو، فاولئک پھر یہی لوگ ہیں یدخلون الجنہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون اور زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کی جائے گی ان کے اوپر نکیرہ تل کے برابر بھی۔ اللہ ان آیات میں ایک شان نزول ہے، ایک مکالمہ ہے، اس مکالمے کے اوپر رب العالمین نے ایک محاکمہ پیش کیا۔ پہلے مکالمہ سنو۔ مکالمے میں بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے ہم اچھے، کسی کو کوئی خوش فہمی ہوتی ہے، اس خوش فہمی کے اندر اپنے آپ کو اچھا، کچھ تمنائیں آرزوئیں ہوتی ہیں، ان تمنوں کے اوپر اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے۔ اور اس میں یہ تھا، ایک مجلس میں یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا اور اسی دعوے پر اپنی تمنا کا اظہار کیا، اپنی آرزو کا، اپنی خوش فہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اچھے، ہم کامیاب، ہم اللہ کے محبوب، یہ دعوے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہنے لگے مسلمانوں تمہارے نبی سے ہمارا نبی پہلے آیا، اور تم بھی ہمارے نبی کو مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہے، ہم اس کے پیروکار، ہم اچھے، ہمارے نبی کی اچھائی کو، سچائی کو تم بھی بیان کرتے ہو، ہماری کتاب بھی تمہاری کتاب سے پہلے، فلہذا اس کتاب کے پیروکار ہونے کے ناطے سے ہم اچھے۔ پھر ایک تیسری بات کر کے رکھ دی ہے، کہنے لگے آپ کا خود قرآن کہتا ہے اور ہمارا بھی دعویٰ ہے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں انبیاء آئے ہیں، کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کا والد اسحاق علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام کا والد ابراہیم علیہ السلام ہے، تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو، اسحاق علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو، یعقوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہو، تو ہم ان تعریف والے عظمت والے انبیاء کے نام لیوا ان کی اولاد ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہم ہیں، کہ ہم انبیاء زادے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں ہم، فلہذا ہم پار۔ کتنے پار ہیں جی؟ تو تمہارے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں ہے، عیسائی بھی بیکار، تم بھی بیکار، آؤ یہودیت کو قبول کرو، کونو ہودا، یہودی ہو جاؤ۔ تو یہ عیسائی کیا کریں، ہم بھی ادھر ادھر، تو عیسائی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، ہم اچھے، ہماری کتاب پہلے، ہمارا نبی پہلے، انبیاء کی اولاد ہم، اور انبیاء کے خاندان میں ہم، عظمت والے انبیاء کے نام لیوا ہم،
تو یہ کچھ بھی نہیں، عیسائی بھی کچھ نہیں، ہم ہیں، یہ دعوے، خوش فہمیاں۔ اچھا، مزید بڑھتے ہوئے کہہ دیا آگے خوش فہمی، لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ علماء زادے ہم ہیں، ہمارے خاندان میں علماء گزرے، اولیاء گزرے، انبیاء گزرے، ہم تو صاحبزادے ہیں، صاحبزادوں کو کون کچھ کہہ سکتے ہیں؟ پیر زادے ہم، پیروں کی اولاد، ولیوں کی اولاد، علماء کی اولاد، نبیوں کی اولاد ہیں ہم۔ لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو کامیاب ہو، کونو ہودا، عیسائی اور یہودی ہو جاؤ۔ اچھا تمہیں جہنم نہیں چھوئے گی؟ کہتے نہیں، مسلمانوں نے کہا نہیں، ہاں اتنی ہے، الا ایام معدودہ، چند دن کے لیے ہوگا۔ کتنا جی؟ ایک نے کہا بس ہمارا جتنے بھی ہیں نا، صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے، علماء زادہ ہونے کی وجہ سے، پیرزادے ہونے کی وجہ سے، محبوب زادے ہونے کی وجہ سے ہمیں چند دن آگ مس کرے گی، ٹچ کرے گی، وہ بھی کتنا؟ جتنا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد بچھڑی کی پوجا ہم نے کی تھی 40 دن۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تھے کوہ طور سے تورات لے کر، تو وہ ہماری غلطی تھی۔ اتنے دن 40 دن تک ہم آگ میں، پھر ہم باغ سے باہر آ جائیں گے، پھر ہمیں کون پوچھتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئی ہے۔ دوسری روایت ہے، اس روایت میں نہیں، دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد جہنم میں کون ہوگا؟ کہتے ہیں تم ہمارے نائب ہوں گے، تم جلتے رہو گے۔ نبی نے فرمایا پناہ بخدا لعنت تمہارا نائب بننے سے، ہم تمہارے نائب نہیں ہیں، تمہاری نیابت ہم کریں گے یہودیوں کی۔ کہنے لگے کونو ہودا، یہودی بن جاؤ، یہودی اچھے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، خوش فہمی ہے کہ ہم انبیاء زادے، علماء زادے، پیر زادے، ولی زادے، نبی زادے، ہم بڑے لوگ ہیں جی۔ یہ یہودیوں نے کہا۔ عیسائیوں سے پوچھا، عیسائیوں نے کہا ہم اچھے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا نبی مسلمانوں تمہارے نبی سے پہلے ہے، اور تم بھی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اور ہمارا نبی اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اگلا قدم اٹھا کر کہنے لگے ماں تو اس کی مریم ہے، باپ اس کا خود خدا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کونو نصارا، عیسائی ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ہمارا نبی اچھا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، او عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہمارا دین اچھا ہے، وہ ابن اللہ ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کچھ بھی نہیں، دفع کرو ان کو، ان کا نبی، ان کی کتاب، یہ دعوے کرتے سب بیکار ہے۔ لیست الیہود علی شیء، یہ یہودی کچھ نہیں، عیسائی اچھے ہیں، عیسائیوں کا نبی عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا، خدا کا بیٹا، بڑی طاقت والا۔ کیا طاقت؟ ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا، معجزہ دیا تھا اللہ نے، لیکن خود اس کے اختیار میں نہیں۔ معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ غلط فہمی تو ہوئی نا، غلط فہمی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے جی۔ مریم کے پاس، عیسیٰ کے والدہ مریم کیسی بزرگا کہ جس کے پاس بے موسم پھل تمہارا قرآن کہتا آتے تھے، بتاؤ کیسی عظمت والی خاتون، ہم اس کے نام لیوا ہیں۔ بے موسم پھل آئیں، بغیر شادی کے بچہ ہو، پھر کہتے ہیں بغیر شادی کے، تھوڑی دیر پہلے کہتے تھے اللہ کا بیٹا۔ پاگل، دماغ خراب، ادھر ادھر کی مارتے، اور کہتے ہیں ہم اچھے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے، فلہذا تم کچھ نہیں، یہودی کچھ نہیں، ہم ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ساری معاذ دعوے ہیں، معاذ دعوے قرآن کہتا ہے، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں۔ آرزو کو کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، خوش فہمی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ مقابلے میں مسلمان بولے، مقابلے میں اب مسلمانوں کی بات سننا،
حدیث میں آتا ہے مسلمانوں نے کہا تم سب بیکار ہو، ہم اچھے ہیں۔ کیوں؟ او بچاؤ، ہمارا نبی سارے نبیوں سے بالا تر، نبی بالا تر، ہمارا نبی نبیوں کا امام، ہمارا نبی آخری نبی خاتم النبیین، اتنا بڑا تاج، ہم اس بڑے تاج والے عظمت والے نبی کے نام لیوا، ہم اچھے ہیں، تم کچھ نہیں ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہم اچھے ہیں، ہمارا نبی آخری نبی، ہمارا نبی نبیوں کا سربراہ، ہمارا نبی نبیوں کا تاج، ہمارا نبی نبیوں کا امام، ہماری کتاب آخری کتاب، باقی کتابوں کی سردار، ہم اچھے ہیں۔ ہمارا قرآن اللہ کی کلام، اللہ کی بات سمجھنا، تمہاری کتابیں، ہمارے پاس کلام اللہ، تمہارے پاس کتاب اللہ۔ کتاب اللہ نے لکھ کر تورات بھیجی تھی، پڑھی نہیں ہے، لیکن قرآن یہ جس کو تم سنتے ہو عظمت والے، یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے پڑھی، جبرائیل نے سنی، جبرائیل نے پڑھی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ یہ جو تم پڑھتے ہو یہ اللہ نے پڑھی ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی۔ تمہاری کتابیں ایسی نہیں ہیں، ہماری کتاب اعلیٰ کلام اللہ ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اللہ ہمیں سے جڑنا بھی نصیب فرمائے۔ یہ دعویٰ نہیں، دعوے تک غلط ہے، وہ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے۔ تو ہماری کتاب برتر، ہماری کتاب آخری کتاب، نبی آخری نبی، نبی امام نبیوں کا، ہماری کتاب کتابوں کی امام۔ آؤ ہمارے ساتھ۔ اللہ، یہ ایک مجلس کے اندر اپنے اپنی دعوے ہو رہے ہیں، اپنی اپنی تمنا کا اظہار ہوا ہے، اپنی اپنی خوش فہمی ظاہر کی ہیں۔ خوش فہمی ہے نا، میں عظیم نبی کا امتی ہوں، میرا نبی عظیم ہے۔ بھائی تیرا نبی عظیم ہے تو اگلا کام بھی کرنا پڑے گا، قرآن نے اسی کا ذکر کیا۔ قرآن نے یہ ذکر کر کے فرمایا مسلمانوں تم ہو، عیسائیوں تم ہو، یہودیوں تم ہو، لیس بامانیکم، مسلمانوں تمہاری بھی آرزوؤں کا کوئی مدار نہیں ہے۔ آرزو کا کیا مدار ہے؟ دعوے کا کیا مدار ہے؟ تمنا کا کیا مدار ہے؟ ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی، یہود و نصارہ کی بھی آرزوؤں کا کوئی مدار نہیں ہے۔ یہ آرزو کا کوئی مدار نہیں ہوتا، کوئی آرزو کر کے بیٹھ جائے، تمنا کر کے بیٹھے، خوش فہمی کر کے بیٹھے، میں بڑا اچھا، میں بڑا اچھا، میں بڑا اچھا، اپنی خوش فہمی میں آ کر بیٹھ کر میں اچھا، میں اچھا، میں اچھا۔ یہ اچھا کہنے سے نہیں، دعووں سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آگے ضابطہ بتایا، مانیہ کا اعتبار نہیں ہے، اعمال کا اعتبار ہے۔ دعویٰ کوئی کرے میرا نبی اعلیٰ، کام اعلیٰ نبی والے کون کرے گا؟ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ مسلمانوں کی بھی غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ صرف آج مسلمان اسی آرزو میں ہے، میں نبی کا امتی ہوں۔ اچھا، تو نبی کا امتی ہو کر کام نبی والے، دین نبی والا، طریقہ نبی والا وہ نہیں ہے۔ یہ تو محض آرزو ہے، یہ تو دعویٰ ہے، تمہارا خوش فہمی ہے۔ اللہ نے اسی کا رد کیا، ان آرزوؤں کا اعتبار نہیں ہے، ان کا کوئی مدار نہیں ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، تورات کو ماننے والا، پہلے انبیاء کی اولاد ہم، صاحبزادے ہم، پیرزادے ہم، نبی زادے ہم، کام نبیوں والا کون کرے گا؟ یہ محض آرزو ہے، اس آرزو کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب نے رد کر دیا، یہ آرزویں، یہ دعوے خوش فہمیاں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب رب نے محاکمہ کر کے فرما دیا رد، آرزویں رد ہیں۔ مکالمے میں آرزویں آئیں، رب نے آرزویں رد کر دی، محاکمہ۔ اور پھر محاکمہ کر کے فرمایا کس چیز کا اعتبار ہے؟ آرزو کا اعتبار نہیں ہے، فرمایا اعمال کا اعتبار ہے۔ کوئی بندہ بھی ہو، دعویٰ اس کا کچھ بھی ہو، ہم عمل دیکھیں گے۔ مسلمانوں تمہارا بھی عمل دیکھیں گے۔ عمل اچھا کرو گے اچھا بدلہ ہوگا، عمل خراب ہوگا خراب بدلہ ہوگا۔ بے شک میں نبی کے ماننے والا، میرا نبی اعلیٰ، میرا نبی اماموں کا، نبیوں کا امام ہے، لیکن نبی والا کام بھی کر،
اعمال بھی کر. یہودیوں موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، موسیٰ علیہ السلام والے کام بھی کرو. عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام والے کام بھی کرو. کام وہ نہیں ہیں، دعوے. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ آج انہی آرزوؤں کے اوپر، یہ تو بڑے 3 فرقوں کا میں نے نام لیا جو آسمانی کتابوں کے دعوے دار تھے. ہندو، ان کے 4 فرقے ہیں، برہمن ہیں، کشتر ہیں. وہ اپنی جگہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہم اچھے ہیں، کامیاب ہم ہیں، باقی سارے غرق ہیں. ہر ایک نے اپنی خوش فہمی میں آج کل، یہ مذہبی طبقے کے اعتبار سے لو یا مذہب سے ہٹ کر کسی پارٹی میں جاؤ، خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف آرزو میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عام فرقوں کا بھی یہی حال ہے، عام کے مذہبوں کا، اور ہمارے مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور ان میں ہم نے کیا شروع کیا؟ دیوبندی خوش فہمی میں دیوبندی پار، یہ فلانے فلانے خراب. دو بریلوی آئے کہتے ہیں اوے نبیوں کے، اولیاء کے ہم عاشق، اولیاء کی عقیدت والے، محبت والے، اولیاء کے خادم، ہم پار. یہ گستاخ، یہ جہنم میں. اچھا، دوسرے آئے، انہوں نے کہا حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہم پار ہیں، یہ تو حدیث سے بالکل دور ہیں، یہ سارے برباد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری خوش فہمیاں ہیں. اللہ نے فرمایا خوش فہمی میں مت رہو، کردار پیش کرو. کردار ہے، اعمال لاؤ. دیوبندی بریلوی اہل حدیث بھی اعمال پیش کرے. جس نبی کے دعوے دار بنتے ہو، جس دین کے دعوے دار ہو، اس دین کے مطابق عمل لاؤ. اگر عمل ہے کامیاب ہو. اعمال کا اعتبار ہے، وہ کل آپ کے سامنے ضابطہ آئے گا. ہر عمل بھی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے اندر بھی 2 شرطیں آنے والی ہیں. آج اللہ نے پھر اس کا ذکر کر کے فرمایا. یہ بات سمجھ آ گئی، یہ مکالمے تھے. آج ہم اسی کی زد میں ہیں. میں کہتا ہوں میں کامیاب ہوں کیونکہ میرا فرقہ دیوبند، دوسرا کہتا ہے میرا اہل حدیث، تیسرا کہتا ہے میرا فلاں. شیعہ کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا عاشق ہوں، میں پار ہوں، میں اہل بیت کا عاشق ہوں. تیسرا کہتا ہے میں پار ہوں، میں نے فلاں کیا. چوتھا کہتا ہے میں پار ہوں، میں فلاں. رب نے کہا سب بیکار ہیں، یہ دعوے تمہارے فضول ہیں، یہ آرزویں بیکار ہیں. فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا، چاہے وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ نبی آخر الزمان کا ماننے والا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کو جزا سزا دی جائے گی، کوئی بھی ہے. ہمارے ہاں اعمال کا اعتبار ہے. اللہ، اور فرمایا سزا بھی دیں گے تو تمہاری آرزویں بیکار ہیں. یہودی کہتے ہیں ہمیں تو ہمارے انبیاء کھڑے ہوں گے جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے، ہمیں تو جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے. ہمارے بہت سارے طبقات کہتے ہیں فلاں بزرگ کھڑے ہوں گے، ہمیں پار کر دیں گے، میرا پیر پار کرے گا، میری سرکار پار کرے گی، میرا مرشد کا عمل پار کرے گا. اللہ نے فرمایا برے عمل کے اوپر پکڑیں گے، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہاں کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ملے گا تمہیں. رب کی عدالت ہوگی. کون موسیٰ علیہ السلام کیسے چھڑائے گا؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھڑائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کیسے چھڑائیں؟ بزرگ کیسے چھڑائیں گے؟ فرمایا یہ ساری خوش فہمیاں ہیں. خوش فہمی چھوڑو، عمل کے اوپر بات ہوگی. برا عمل کرو گے بدلہ دیا جائے گا. یہ محض خوش فہمی اور محض نسبت پر کوئی خوش ہو جاتا ہے، کوئی خاندان پر خوش ہوتا ہے. کسی کی میں نے ابھی نسبتیں بتائیں، میری دیوبند کی طرف نسبت، میری اہل حدیث کی طرف نسبت، میری بریلویہ کی طرف نسبت، میری اہل حضرت حسین کی طرف نسبت. یہودی کہتے ہیں موسیٰ کی طرف نسبت، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کی نسبت، امت محمدیہ کہتی ہے آخری نبی کی طرف نسبت. فرمایا یہ نسبتیں چھوڑو، عمل کے اوپر پکڑو گی، اور وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا. اور پھر آگے کوئی خاندان کے میرا خاندان سید جی، میں تو ہاشمی ہوں جی، میں ہاشمی ہوں، میں عباسی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. ارے عمل کی بات کر، اس بات کو چھوڑو.
خاندان کی بات بھی وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، یہ نسبتیں کام نہیں دیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں چشتیہ ہوں جی، سرکار چشتیہ کی لڑی سے جڑ گیا ہوں، بس پار ہو گیا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں قادریہ سے جڑ گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقشبندیہ سے جڑ گیا ہوں۔ یہ ساری ہماری تمنائیں، آرزوئے، دعوے ہیں، اور قرآن نے سب کا رد کر کے کہا تو چشتی ہے تو چشتی علماء کے طرز کو اپنا، قادری ہے تو قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پیروکار بن کر دکھا، تو نقشبندیہ ہے تو واقعتاً بڑے بزرگ تھے لیکن ان کا سلسلہ قائم کر کے دکھا، کام تیرے اور ان کے کام ہی اور۔ تو نبی آخر الزمان کا نام لے وائے تو ان کا غلام بن کر دکھا، شریعت کو لے کر آنا۔ فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، اور جب پکڑا جائے گا ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ سرکار بچائے گی، نہ حسین بچائے گا، نہ فلاں بچائے گا، نہ فلاں بچائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی، کوئی مددگار وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن کا ضابطہ اپنی جگہ ٹلایا، اور ساتھ اگلی بات کہتا ہوں من یجزا کے اوپر، پھر اس پر ہمارا حال کیا ہے، صحابہ کا کیا تھا، لیکن اگلی بات سنو، اس کے مقابلے میں فرمایا من یعمل من الصالحات، جو نیک عمل کرے گا، من ذکر، خواہ مرد ہے اور انسا عورت ہے، کوئی بھی ہے، مرد عورتیں میں دیوبندی بریلوی شیعہ سارے آگے، نیک عمل، اور وہو مؤمن، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین پر، قرآن پر، نبی پر، اللہ کی توحید پر، رسالت پر، قیامت پر ایمان بھی ہو اور اس شریعت کے مطابق نیک عمل بھی کرتا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ کوئی بھی ہے، وہ فاولئک یدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا ایمان ہو، ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل صالح ہوگا۔ یہ گیا، یہودی آئے نہ ایمان سیدھا کر، عمل صالح کر پار، عیسائی آئے ایمان برابر کر، عمل صالح کر پار، دیوبندی آئے ایمان درست کر، بریلوی آئے ایمان درست کر، عمل صالح کر پار۔ دعووں سے نہیں ہے، صرف دعووں سے پار ہو گئے ہیں۔ فرمایا آؤ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، یہ لوگ جو نیکی کر کے آئیں گے ان کو تل برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ پار جاؤ، کوئی بھی آؤ۔ یہ دعووں سے کیا ہوگا، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آیت نازل ہوئی ہے، ترمذی کے اندر روایت آتی ہے، اللہ اکبر، ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، ابن جریر طبری نے بھی لائی ہے، امام ترمذی نے بھی لائی ہے۔ اس روایت کے آنے کے بعد صحابہ کے رنگ فک ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشانی میں ڈوب گئے۔ یہ قرآن کو اتارتے تھے دل و دماغ میں، اور سوچتے تھے ہم ادھر سے سنی، ادھر سے نکال دیا، ادھر بات پسند آ گئی تو سن لیتے، نہیں پسند آئی کہتے چھوڑو۔ پسند بھی ہماری اپنی اپنی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ پیش کیا تو یہ ہماری پسند ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مولوی صاحب ایسے لگا ہوا ہے، وہ پیچھے سے سنتا ہے اٹھ کر نکل جاتا ہے، کہتے چھوڑو جی، اور قرآن سارا رب کا ہے، سن تو صحیح، اپنے آپ کو بنا۔ تو یہ باتیں صحابہ تھے، اس کو زبردست سنتے تھے، دل و دماغ میں اتارتے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام جب پریشان ہوئے، نبی نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، کیوں رنگ فاقے ہیں، پیلے پڑے ہوئے ہو، پریشان کیوں ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نجات ناممکن ہے، نجات، دعوے ان کے نہیں تھے، اعمال تھے، لیکن آیت کے الفاظ پہ غور کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے من یعمل سوءا، سوءا، یہ عربی گرامر، دو زبریں ہیں، جو بھی کوئی بریائی بھی کرے، کوئی بریائی چھوٹی بڑی 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 بڑی، یجزا بہ، اس کو سزا دی جائے گی۔ یا رسول اللہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ لَمْ يَعْمَلْ سُوء، ہم میں سے کون ہے جو کہے گا کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے؟ بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، پڑوس سے کبھی غصے میں بول گیا، بری بات تو ہے، بری بات ہے نا، سوء ہے۔ بھائی کو کبھی ڈانٹ دیتا ہے اور حد سے زیادہ ڈانٹ دیا، بری بات تو ہے۔ ملازم کو کبھی جھڑک دیا، بری بات تو ہے۔ برائیاں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ یہ قرآن نے کہا جس نے کوئی برائی نہیں کی نجات وہ پائے گا، جو برا کام کیا پکڑا جائے گا۔
اگر ہمیں جزا سزا دی گئی تو برائی سے بچتا کون ہے انبیاء کے علاوہ؟ یہ تو انبیاء معصوم ہیں، ہم تو معصوم نہیں نبی۔ یہ صحابہ ہیں، حالانکہ محفوظ تھے، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن وہ پریشان، ہم محفوظ بھی نہیں ہیں، ہم تو قدم قدم پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے جال جگہ جگہ آتے ہیں، جگہ جگہ، عجیب انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا ہم تو مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے رہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میں خود قرآن کو پڑھوں گا، یہ کروں گا، پاگل ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، نہیں سمجھ سکے، ان کو استاد کی نوبت آئی ہے، استاد کے پاس چلے گئے، استاد نے سمجھایا جس پر قرآن اترا تھا۔ تو استاد کے بغیر نہیں سمجھی جاتی ہیں دین، یہ استاد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ پریشانی والی بات ہے، قرآن نے من یعمل سوءا کہا، چھوٹی موٹی کمیاں تو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، کبھی زمین میں تیز چلے، زمین کی بے ادبی ہوئی ہے، اکڑہانی کے ساتھ چل گئے، زمین اللہ کی، اس کو ہم رونتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بات سنو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہو نا، برائی ہو جاتی ہے؟ جی۔ فرمایا مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، بیماری آتی ہے؟ فرمایا یہی تو اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر دنیا میں یہ سزا دے دی اللہ نے۔ یہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہر برائی کے اوپر جہنم کی سزا نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو تم سے غلطیاں ہو گئی نا، ان کی سزا دنیا میں اللہ دے کر تمہیں پاک کر کے پار کر دے گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور فرمایا مومن بندہ، صحیح مومن بندہ ہو، اس کی کمیاں ہی کی وجہ سے کبھی اس کو کاروبار میں نقصان ہوا، دکھ آ گیا، کہتا ہے یہی تو تیرے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ کبھی اس کو پڑوسی تنگ کرے گا تو اس کی کوئی غلطی تھی تبھی یہ پڑوسی اس کے ساتھ ٹکرایا ہے، تیری غلطی کے اوپر تجھے پریشان ہونا پڑا، گناہ کا کفارہ، بیماری آئی، گناہ کا کفارہ۔ اللہ اکبر، کیسی عظیم بات ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور فرما دیا یہ جو بندہ بیمار ہوتا رہتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا، چھوٹی موٹی غلطیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ لمبے بیمار ہو کر پاک ہو کر پار ہو جاتے ہیں۔ کیسا کریم ہے، اللہ اکبر۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب من مصیبہ، مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، لیکن اعمال کی وجہ سے مصیبت پہنچی، کبھی اس کو کاروبار میں پریشانی، کبھی پڑوس میں پریشانی، کبھی رشتہ داروں میں پریشانی، کبھی اولاد کی پریشانی ہو جاتی ہے، اولاد بھی پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے، اور کبھی دوستوں کی طرف سے پریشانی، اور کبھی بیماری کی پریشانی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی روایت جو ابو داؤد میں آتی ہے، اگرچہ امام مسند نے اس کو الگ ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا، امام مسند احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا، حتیٰ کہ بندہ کبھی کبھی قلم ادھر لگاتا ہے اور قلم ادھر سے بعد میں لکھ کر اس نے جیب میں ادھر سے ڈال دی، اور بعد میں دوبارہ ضرورت پڑی ادھر ہاتھ ڈالا، قلم نہیں، پریشان ہوا میری قلم کدھر گئی، قلم پریشان ہوا، ادھر ادھر ہاتھ مارے، ادھر سے مل گئی، تھوڑی دیر پریشان ہوا، اس کے کئی گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ واہ کریم ربا، تو کتنا کریم ہے، بہت ہی کریم ہے، لیکن ہم اس کے تابع نہیں بنے۔ فرمایا صحابہ پریشان مت ہو، شریعت کے مطابق، میرے لائے ہوئے قرآن کے مطابق عمل کرو، میرے فرمان کے مطابق، جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ ہر برائی کا بدلہ ادھر نہیں ملے گا جہنم میں تم پریشان ہو گئے ہو۔ صحابہ کی پریشانی دور ہو گئی ہے، اور جامع ترمذی نے لائی ہے، ابن جریر نے لایا، ابو بکر جیسا بندہ رو رہا تھا، اور ابو بکر کو اس مجلس میں نے جہاں صحابہ کی نبی نے دل جمی کر دی، ان کو بتا دیا، وہاں ابو بکر نہیں تھا، بعد میں ابو بکر ملا، رو رہا ہے۔ ابو بکر کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی بس پھنس گئے ہیں۔ کہا کیسے پھنس گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ قرآن کہتا من یعمل سوءا، کوئی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ ہوگا۔ اگر بدلہ ہم سے کون ہے؟ بشر جو برائی سے بچا ہوا ہے، بشر تو ہوتا ہی خطا والا، کل بنی آدم خطاء،
تمام بنی آدم غلطیوں والے ہیں، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا والا وہ ہے جو فٹافٹ توبہ بھی کرے۔ توبہ کی قسم شرطیں میں نے چند دن پہلے درس میں ذکر کی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ تو انسان ہے، بنی آدم سے تو غلطی ہے، غلطیوں سے پاک انبیاء ہیں، ہم تو پھنس گئے، ہماری زندگی میں کتنی قدم قدم پہ سوءاً برائی ہوئی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر، آپ تو عظمت والے تھے، آپ بھی اس بات کو نہیں سمجھے؟ نہ ابو بکر، کبھی اسلام لانے کے بعد تجھے پریشانیاں آئی ہیں؟ کافروں نے ستایا، اپنوں نے ستایا، بیگانوں نے ستایا، اپنوں نے تہمتیں لگائیں؟ ہاں بڑی بڑی تہمتیں آئیں، برداشت کرتے تھے۔ فرمایا وہ جو برداشت کرتا تھا نا، کمی کوتاہی اللہ نے دھو ڈالی ہے، ابو بکر صاف ہو گیا۔ اور آخر میں فرمایا بندہ بیماری موت سے پہلے جو چند دن بیمار ہوتا ہے مومن بندہ، جو بقیہ کمی اللہ وہاں نکال دیتا۔ ابو بکر یہ کمی کوتاہی بشری تقاضے سے جو ہو گئی چھوٹی چھوٹی نا، یہ ابو بکر ان دکھوں کے اندر ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور ابو بکر آپ تو عظمت والے ہیں، فرمایا بعض دفعہ اللہ کرم کر دیتا ہے، تو پریشان نہ ابو بکر، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال آرزوؤں والوں کے تنبیہ کر دی، آرزوؤں پر، خوش فہمیوں پر، دعووں پر کامیابی نہیں، کامیابی کا مدار اعمال ہے، اور اعمال ایمان کے ساتھ ہوں وہ کل آئے گا کہ ہر عمل کا بھی اعتبار نہیں، کل وہ ضابطہ آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، تو بڑے کرموں والا، بڑی رحم والا ہے، اپنے کرموں کے طفیل ہماری سیئات کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سیئات کے بدلے میں امتحانوں کا برداشت کرنے کے قابل نہیں، تو یا اللہ امتحانوں سے بچا کر اپنی رحمت نصیب فرما، اپنے کرم نصیب فرما۔ تو کرموں والا ہے یا اللہ، خوش فہمیوں سے نکل کر قرآن کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع نصیب فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما، کردار کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو قرآن سنایا گیا ہے، اس کا ثواب ہمارے اعزاء قارب جو دنیا سے قریب یا بعید زمانے میں فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما۔ اس قرآن کی برکت کے طفیل یا اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، مسلمان ساری دنیا والوں کو اعمال اور کردار نصیب فرما۔ یا اللہ صرف مسلمانی کے دعوے کے اوپر رہنے والوں کو سمجھ نصیب فرما، نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ کر کے اعمال چھوڑنے والوں کو اعمال کی توفیق نصیب فرما، ایمان کی توفیق نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بغیر اسلحے کے ان کی غیبی مدد فرما دے، یا اللہ بغیر اسلحے کے ان کی غیبی مدد فرما۔ تو کرموں والا ہے، ان سے کرم فرما دے، ان کے مقابلے کے اسلحے کو یا اللہ بیکار اور معطل فرما۔ یا اللہ ان کے مقابلے میں آنے والی یہودی صہیونی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ قاری صاحب نے فرمایا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا بچہ فوت ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی معاف فرمائے۔ جو معاملہ ہے ربا تو جانتا ہے، تو ان سے بھی کرم کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ ساری امت سے فرما دے۔ مولانا کو بھی، ان کے اہل عیال کو بھی اللہ صبر نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔